الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وبعث رسله لهداية الإنس والجان. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه الكرام إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم. وقال تعالی فی موضع آخر: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله. معزز و محترم حاضرین مجلس، دینی اور اسلامی بھائیوں، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، دوسرا موضوع ہے ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں مناتے. جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یہ مہینہ شروع ہوتے ہی جو بھی خطبات اور دروس ہوتے ہیں، اکثر علماء یہی موضوع اپناتے ہیں. یا تو عید میلاد النبی کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام میں اس کو کرنا یہ ثابت ہے، یا کچھ ایسے علماء ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سوشل میڈیا کے اس زمانے میں اس طرح کے موضوعات کو جب گڑمٹ کر کے سوشل میڈیا پہ لوگ سنتے ہیں، کبھی کسی کا بیان کبھی کسی کا بیان، کوئی عید میلاد النبی کو منانے کو محبت رسول کا تقاضا ثابت کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو ایسے موقع پر عوام میں کنفیوژن ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ کہ کیا کیا جائے. ایسے موقع پر ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جس کے راوی ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں خطبہ دیا. وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ، اور بہت بلیغ خطبہ دیا. وجلت منہ القلوب، ہمارے دل دہل گئے. وذرفت منہ العیون، اور آنکھیں اشکبار ہو گئیں. ہم کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، ایسا لگ رہا ہے کہ آج آپ کی آخری نصیحت ہے، کچھ وصیت کر دیجئے. یہ آخری ملاقات لگ رہی ہے، دوبارہ شاید ملاقات نہ ہو. آپ کا انداز بیاں بہت مؤثر ہے. تو آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور سمع و طاعت کی. تمہارا جو امیر ہو، تمہارا جو ذمہ دار ہو، اس کی بات مانو. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. بعض روایتوں میں من بعدی کا لفظ ہے کہ میری وفات کے بعد تم میں سے جو دنیا میں زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا، دین کے نام پر بہت ساری باتوں کو دیکھے گا. تو ایسے موقع پر اس کے لیے نجات کی راہ کیا ہوگی؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تم ایسے فتنوں کے دور میں میری سنت کو پکڑ لینا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑ لینا. تو آج انشاءاللہ ہم یہی سمجھیں گے کہ دین اسلام کے اندر عید میلاد ثابت ہے کہ نہیں ہے، نبی کی سنت ہے کہ نہیں ہے، خلفائے راشدین کی سنت ہے کہ نہیں ہے. مختصر وقت میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. سب سے پہلی بات یہ کہ جتنے بھی لوگ عید میلاد النبی کا پروگرام منعقد کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ محبت رسول کے طور پہ کر رہے ہیں. چونکہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم محبت رسول کا اظہار کر رہے ہیں. قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر نہ اللہ کی محبت کا حق ادا ہوگا اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا ہوگا۔ یہ دین اسلام اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت ہی اسلام مکمل ہو گیا تھا، اور اس وقت جو اسلام مکمل ہوا تھا اس میں عید میلاد النبی کے جشن کی کوئی دلیل موجود نہیں تھی۔ لوگوں نے بعد میں اس کو گڑھ کر کے بنایا۔ ظاہر سی بات ہے جب مکمل دین دے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گئے اور آپ نے یہ فرما دیا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہمارے اس دین کے اندر اگر کوئی نئی چیز شامل کرے گا، نئی چیز کا اضافہ کرے گا تو وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر بدعت دین کے اندر گمراہی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ تو بدعت حسنہ ہے، یہ تو اچھی بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بدعت دین میں اچھی نہیں ہوتی، اور دین کے اندر جو نئی چیز نکالی جاتی ہے وہ نیکی کے نام پہ نکالی جاتی، برائی کے نام پہ تو نہیں نکالی جاتی۔ تو یہ دین اسلام مکمل ہے۔ اس دین اسلام میں عید میلاد النبی کا کوئی تصور پایا نہیں جاتا۔ دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ آپ کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوموار کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یوم الاثنین کی دن۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر روزہ رکھا ہے تو وہ تاریخ کے حساب سے نہیں رکھا ہے، 9 ربیع الاول کے حساب سے، 12 ربیع الاول کے حساب سے، 8 ربیع الاول کے حساب سے، ایسا نہیں رکھا ہے۔ آپ نے روزہ رکھا ہے تو دن کے حساب سے روزہ رکھا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اسی سوموار کے دن میں پیدا ہوا اور اسی دن میرے سر پہ تاج نبوت رکھا گیا، مجھے نبی بنایا گیا۔ تو اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ ہم عید میلاد مناتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، تو آپ روزہ رکھیے، آپ نبی کی سنت پہ عمل کیجئے۔ اور اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ عید جس دن ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا، اور جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی۔ بالکل واضح سی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نہا عن صیام یومین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے 2 دنوں کے روزے سے منع کیا۔ کون سا روزہ؟ یوم الفطر و یوم النحر۔ یوم الفطر کے دن روزہ رکھنا، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور اسی طرح یوم النحر عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا، اور جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہے تو روزہ رکھو، ہر سوموار کو روزہ رکھو، کوئی منع نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو سوموار کو روزہ رکھنے سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اس حدیث کو پیش کر کے جو روزے کے بارے میں ہے عید میلاد النبی کا ثبوت دینا، یہ دانش مندی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے، سراسر یہ جو ہے شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح سے اس دنیا میں محبت رسول کے نام پر جتنے لوگ دعوے دار ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے، ان تمام دعوے داروں میں قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام سے زیادہ محبت کرنے والا چشم فلک نے نہیں دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو بناتے تھے، وضو فرماتے تھے، آپ کے وضو کے پانی کو صحابہ نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، ہاتھوں پہ روک لیتے، اپنے جسموں پر ملتے۔ جس صحابی کو وہ پانی نہیں ملتا ڈائریکٹ، وہ دوسرے صحابی کے جسم پر ہاتھ پھیرتا جو نبی کے پانی سے تر ہوتا تھا اور اپنے جسموں پر مل لیتا تھا۔ اسی طرح کی ایک روایت ہے عبد الرحمن بن ابی قراص سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے،
آپ کے صحابہ نے آپ کو وضو کرتے دیکھا، وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیا، ہاتھوں کو روک روک کر کے وضو کے پانی کو اپنے جسموں پر ملنے لگے، اپنے چہروں پر ملنے لگے، سینوں پر ملنے لگے، جس کو جو پانی ملتا تھا اپنے جسم پر ملتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے پوچھا تم کو اس چیز پر کس نے ابھارا؟ یہ اعضائے وضو سے جو پانی زمین پر میرے گر رہے تھے، اس کو جسم پر ملنے کے لیے تم کو کس چیز نے ابھارا؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہم نے ایسا کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا تقاضا بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو یا جو چاہتا ہو کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، وہ 3 اہم تقاضے پورا کرے، 3 تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اگر یہ 3 تعلیمات آج مسلمان اپنا لینا تو پوری دنیا میں امن کا پیغام عام ہو جائے گا، اسلام کا پیغام عام ہو جائے گا، مسلمانوں کے بارے میں جو بدگمانیاں غیروں میں پائی جاتی وہ ختم ہو جائیں گی۔ وہ 3 تعلیمات کون سی تھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ۔ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جب بھی وہ بات کرے تو سچ بولے۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ۔ اور دوسری خاصیت دوسرا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ دوسری صفت کیا ہونی چاہیے محبت رسول کے دعوے داروں میں؟ کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو پوری امانت داری کے ساتھ اس کو ادا کر دے، امانت میں خیانت نہ کرے۔ آج کتنے خیانت کرنے والے ہیں، کتنے جھوٹ اور فراڈ کے ذریعہ لوگوں کے مالوں پر قبضہ کرتے ہیں، دکانوں پر قبضہ کرتے ہیں، زمین جائیداد پر قبضہ کرتے ہیں، مال لیتے ہیں، کہتے ہیں واپس کر دوں گا، واپس نہیں کرتے ہیں، اس کو غلط طریقے سے ہڑپ کر لیتے ہیں۔ تو دوسری صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یا محبت رسول کا دوسرا تقاضا کہ جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرو، ادا کرو اس کو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری ذمہ داری محبت رسول کے دعوے داروں کی کیا بتائی؟ وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جو اس کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو، چاہے پڑوسی غیر مسلم کیوں نہ ہو، کافر کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اب غور کیجئے، اگر ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں تو ہمارا محبت رسول کا دعویٰ کتنا جھوٹا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ صحابہ کرام اس کائنات میں سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے۔ اگر عید میلاد منانا حقیقی معنوں میں محبت رسول کا تقاضا ہوتا تو سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید میلاد النبی کا اس طرح کا جشن مناتے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عید میلاد النبی کا جشن مناتے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عید میلاد النبی کا جشن مناتے۔ جو آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی جشن مناتے ہیں، لیکن اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ عید میلاد کے جشن کے بارے میں، عید میلاد کے خصوصی پروگرام کے بارے میں صحابہ سے کوئی دلیل نہیں ملتی، اور وہ سب سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ جو چیز نبی کی سنت میں نہیں ہے، خلفائے راشدین کی سنت اور طریقے میں نہیں ہے، اس کو دین نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح سے ایک بات یہ کہ ولادت کا جو جشن مناتے ہیں تو ولادت کی جو تاریخ ہے وہ متعین نہیں ہے۔ کوئی 8 ربیع الاول بیان کرتا ہے، کوئی 9 ربیع الاول بیان کرتا ہے، کوئی 12 ربیع الاول بیان کرتا ہے، جبکہ وفات کی تاریخ کے وقت بہت سارے صحابہ موجود تھے۔ وفات کی تاریخ میں تقریباً اتفاق پایا جاتا، اس میں زیادہ اختلاف نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ بہت سارے لوگ کچھ سالوں پہلے 12 وفات کے نام سے پروگرام کرتے تھے۔ جب لوگوں نے سمجھایا بھی نبی کی وفات کا نام لے کر تم پروگرام کرتے ہو، تمہارے گھر میں اگر کسی پیارے کی وفات ہو جائے تو اس دن جشن مناؤ گے، اس دن کوئی اس طرح خوشی کا اظہار کرو گے، تو وہ لوگوں نے عید میلاد کا نام دے دیا، وفات کا نام نکال کر کے عید میلاد النبی۔ تو جب وفات کی تاریخ متعین ہے اور پیدائش کی تاریخ متعین نہیں ہے تو اس پہ آپ جشن کیسے منا رہے ہو؟ تاریخ تو طے کرو پہلے، تاریخ متعین ہی نہیں ہے اور اس کی دلیل بھی کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ جو لوگ یہ آج سماج میں
सोशल मीडिया पे चीख चीख कर बयान करते हैं कि हम मोहब्बत रसूल के दावे से ईद मिलादुल नबी का जश्न मनाते हैं, जो नहीं मनाते वो गुस्ताख रसूल है। हम ये कहते हैं कि जो मनाते हैं वो गुस्ताख रसूल है, क्योंकि शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरासर बिदअतों से मना किया, वो इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, दीन में नई नई चीजें इजाद करने से बचना। और आपने फरमाया अल्लाह की लानत हो ऐसे शख्स पर, लअनल्लाहु मन आवा मुहदिसा, जो किसी बिदअती को पनाह देता है उस पर भी अल्लाह की लानत हो। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। इसी तरह से ईद मिलादुल नबी मनाने वाले जो ईद मिलादुल नबी का जश्न मनाते हैं ना, आप उनके जज्बात पर गौर कीजिएगा, उनका जो अंदाज है, जो जज्बात उनके हैं, तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये गैरों की मुशाबहत में ऐसा करते हैं। ईद मिलादुल नबी का ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, गैरों की मुशाबहत में करते हैं। क्रिश्चियन क्रिसमस डे मनाता है, कोई गांधी जयंती मनाता है, कोई कुछ मनाता है, कोई कुछ मनाता है, तो ये सोचते हैं हम क्यों ना मनाएं। सब लोग तो अपने अपने बुजुर्गों की और अपने अपने बड़ों की विलादत का जश्न मनाते हैं, तो हम इतने बड़े नबी के उम्मती हैं, हम क्यों ना मनाएं। जबकि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जिससे मोहब्बत करता है उसके साथ होगा, और ये भी फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिसकी मुशाबहत अख्तियार करेगा वो उसी में से माना जाएगा। कितनी अहम बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। ये ईसाइयों का तरीका क्रिसमस डे मनाना, बहुत सारे दूसरों का तरीका अपने बड़ों की जो है विलादत का जश्न मनाना, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में ये चीज मौजूद नहीं है, तो गोया शरीयत के नाम पर हम दूसरों की ऐसी चीज ले रहे हैं जो उनका एक शिआर है, जो उनकी पहचान है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत अख्तियार करेगा उसका शुमार उन्हीं में से होगा। इसी तरह एक हदीस है जिसके रावी अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बुखारी की 6168 नंबर की रवायत है। वो बयान करते हैं कि एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सवाल करने लगा, अल्लाह के पैगंबर मा तक़ूलु फी रजुलिन अहब्ब कौमन वलम यलहक़ बिहिम, अल्लाह के पैगंबर ऐसे शख्स के बारे में आप क्या कहते हो, आप क्या फरमाते हैं ऐसे शख्स के बारे में जो बड़े नेक लोगों से मोहब्बत तो करता है लेकिन उनसे मुलाकात उसकी हुई नहीं है। मोहब्बत करता है, हमारे बड़े थे, नेक लोग थे, अल्लाह वाले थे, लेकिन मुलाकात उससे उसकी नहीं हुई है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलमरउ मअ मन अहब्बा, आदमी क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। इससे क्या पता चला? इससे ये मालूम हुआ कि बहुत सारे लोग जो दुनिया में मुसलमानों की तंजीमों में जमातों में नजर आते हैं, मुसलमानों की भीड़ में नजर आते हैं, लेकिन गैरों के तरीके से मोहब्बत करते हैं, गैरों की तहजीब को अपनाते हैं, गैरों के शिआर को अपनाते हैं, गैरों के जो है मुशाबहत अख्तियार करते हैं, उनका जो हश्र मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं होगा, बल्कि उन्हीं लोगों के साथ होगा, बल्कि उन्हीं लोगों के साथ होगा जिनके मजहब से मोहब्बत करते हैं, जिनके शिआर से मोहब्बत करते हैं। वरना साहबे रसूल को जब आपने गमज़दा देखा तो आपने पूछा था, आपके साहबी बड़े गमज़दा नजर आए, आपने पूछा क्यों इतने परेशान और इतने गमज़दा नजर आ रहे हो? उन्होंने कहा अल्लाह के पैगंबर हम भी जन्नत में होंगे, आप भी जन्नत में होंगे, आपके दर्जात बुलंद होंगे, हम नीचे दर्जात में होंगे, हमारी आपसी मुलाकात कैसे हो पाएगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल फरमाई, जो कोई भी अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेगा वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन, नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शोहदा के साथ, सालिहीन के साथ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करोगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पर अमल करोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब फरमा देगा। लेकिन अगर गैरों से मोहब्बत करोगे, नाम के मुसलमान रहोगे, तो तुम्हारा हश्र नबी के साथ नहीं होगा, तुमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नहीं नसीब होगी। और इसी तरह से मोहब्बत रसूल के नाम पे ईद मिलाद का जो जश्न मनाते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलू करते हैं। ये ईद मिलादुन नबी का जश्न जो मनाते हैं हम क्यों नहीं मनाते? क्योंकि ये गुलू का बहुत सारा पहलू अपनाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें ईद मिलादुन नबी के नाम पर बयान करते हैं जिसकी किताब और सुन्नत में कोई दलील मौजूद नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला ततरूनी कमा तरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, मेरी शान में गुलू न करना, मेरी शान को मेरी शान से ज्यादा मत बढ़ाना, मेरे मकाम को मेरे मकाम से ज्यादा बुलंद करके उलूहियत तक ना पहुंचा देना, गुलू ना करना।
اور جیسے کہ عیسائیوں نے ابن مریم کی شان میں، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا تھا، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، تو مجھے اللہ کا بندہ اس کے رسول کہنا۔ آپ غور کیجئے، عید میلاد النبی کا جو پروگرام ہوتا ہے 1 ربیع الاول سے شروع 12 ربیع الاول تک چلتا ہے، تقریباً اکثر خطبہ میں نے سنا ہے بہت سارے خطیبوں کی زبانی وہ من گھڑت روایت پیش کرتے ہیں جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو پایا جاتا ہے۔ تو کون سی روایت معلوم ہے؟ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر نبی نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتا، نبی نہ ہوتے تو زمین نہ ہوتی، نبی نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی کے لیے اسٹیج سجاتا ہے نا، تو جب تک وہ رہتا ہے اسٹیج باقی رہتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے اسٹیج ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے کائنات بنائی ہے، جب تک یہ دنیا زندہ ہے گویا کہ نبی زندہ ہے۔ نعوذ باللہ، اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، یہ من گھڑت روایت ہے، محدثین نے اس کو من گھڑت قرار دیا، باطل قرار دیا، اس کی کوئی سند ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ایسی روایتوں سے بھی بچنا چاہیے، ایسی روایتوں سے کہ بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ بہت سارے شعراء بھی اپنے نظموں میں بھی اس کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کے صدقے میں جنت بنی ہے، نبی کے صدقے میں کائنات بنی ہے۔ اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور بہت سارے پیغمبر آئے اور چلے گئے، اور اللہ کے پیغمبر بھی آئے اور ان کی بھی وفات ہو چکی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنا یہ ہمارے اور آپ کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے والا یہ گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ قرآن میں فرمایا کہ اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، جیسے اہل کتاب نے اپنے غلو کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے، اس طرح سے غلو نہ کرو۔ اور اسی طرح سے آخری بات یہ کہ فضول خرچی اس میں کی جاتی ہے، فضول خرچی۔ عید میلاد النبی کے نام پر بہت سارے ایسے پیسے اور روپے جمع کیے جاتے ہیں، اور ان کو جھنڈوں میں اور چراغاں میں اور اسی طرح سے لائٹنگ میں اور ڈیکوریشن میں لگایا جاتا ہے، جس کو فضول خرچی کے سوا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ فضول خرچی کہ نہیں ہے بھائی؟ عید میلاد النبی کا جشن منانے والے نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، نمازوں سے کوئی مطلب ان کو نہیں ہے، عقید توحید کتنے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے۔ اور ایسے لوگ اپنے مالوں کو خرچ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس سے محبت رسول کا حق ادا کریں گے۔ وہ محبت رسول کا حق ادا نہیں کرتے، بلکہ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا سب سے بڑا ناشکرا ہے۔ اور اس کے علاوہ عید میلاد النبی میں کیا ہوتا ہے؟ خرافات آپ جانتے ہیں، رقص و سرود، اسی طرح سے ڈی جے، آواز، میوزک، اور تھرکنا اور چیخنا اور چلانا اور نعرے بازی کرنا۔ آج کل دیکھیے عید میلاد النبی کے جو بڑے بڑے جلوس ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے جشن ہوتے ہیں عید میلاد النبی کے جو پروگرام کے، اس میں ایسے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے تو تہجد گزار ہوں، چاہے وہ دوسرے مسلک کے کیوں نہ ہوں۔ جو شریک ہوتے ہیں نا، ان کے شریک ہونے والوں کی اکثریت بے نمازی ہوتی ہے، اکثریت دین سے دور ہوتی ہے، اکثریت اسلام سے دور ہوتی ہے۔ وہ کس لیے شریک ہوتے ہیں؟ ان کو اس میں مزہ آتا ہے، ان کو اس میں سرور آتا ہے، ان کو اس میں لطف آتا ہے، ان کے خواہشات کی تسکین ہوتی ہے۔ اور رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجئے، ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کیجئے جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنا لیا ہے، کھیل اور تماشا بنا لیا ہے۔ آپ دیکھیے کس طرح سے نئی نئی بدعتیں اس میں ایجاد ہوتی ہیں۔ عید میلاد النبی کا جو جشن منایا جاتا، ہر سال نئی نئی خرافات اس میں آتی ہیں، نئی نئی لیانی باتیں، فضول باتیں اس میں شامل کی جاتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو ایسے پروگراموں کا بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو دور رکھنا چاہیے۔ بہت سارے نوجوان اس میں تماشا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، بہت ساری عورتیں تماشا دیکھتی ہیں۔ ایسی مجلسوں سے بھاگنا اور دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ سب اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے مجلسیں ہیں۔
یہ سب پروگرام اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والے پروگرام ہوتے ہیں، اور اس میں ایک خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت سارے نوجوان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جھنڈا بناتے ہیں، بینر بناتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے ہیں، اور کتنی گاڑیوں پر اس کو لگایا جاتا ہے، چپکایا جاتا ہے، کتنے اس پر بیٹھ جاتے ہیں، کتنے پیروں تلے روتے ہیں۔ کیا یہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی والے یہ کام نہیں ہے؟ یقیناً اگر کوئی دوسرا آدمی یہی کام کرتا ہے تو وہی نوجوان محبت رسول کے نام پہ جوش میں آتے ہیں، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ویسا کیا، انہوں نے نبی کی گستاخی کی شان میں، انہوں نے قرآن کی شان میں گستاخی کی۔ لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو محبت رسول کے نام پہ ایسے ایسے خرافات انجام دیتے ہیں جس سے اسلام کی بھی توہین ہوتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی لازم آتی ہے اور اسلام بدنام ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے دین خالص کو سمجھنے اور اسے اپنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین، ہم نے جو باتیں بھی قرآن و سنت کی روشنی میں سنی ہیں، اے رب العالمین ہمیں ان کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جو بھائی اور جو ہمارے جو ہے احباب یا ہمارے جو دوست اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن انہوں نے بدعتوں کو سنت سمجھا ہوا ہے، خرافات کو دین سمجھا ہوا ہے، اے اللہ ان کو قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک بھی ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھ رب العالمین ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔